خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو رمضان
نشست میں رمضان کی کچھ فضیلت اور نماز تراویح کا ذکر کروں گا، چونکہ زندگی میں رمضان کا مہینہ مل جانا، آ جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل ہوتا ہے جب اللہ بندے کو ایسے اوقات عطا فرما دیتے ہیں جن میں اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ باقی 11 مہینے انسان اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ اور جس طرح رحمت کی بارش برستی ہے رمضان کے مہینے میں، باقی ایام میں رب کی رحمت تو ہوتی ہے لیکن اس طرح برستی نہیں کہ رمضان کے اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ جس طرح بارش میں کوئی چیز رکھی جائے، اس میں بارش برسے تو وہ دھل کے پاک اور صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا ایمان کی حالت میں اور اس نے رمضان کی قدر کی، تو اللہ کی رحمت جب اس بندے پہ برستی ہے، جس طرح بارش برسے تو چیز کو گند سے، گرد و غبار سے پاک کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان میں رب کی رحمت کی بارش جس مومن پہ برستی ہے اسے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، لوگوں، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کا خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ یہ مستقل عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جب سے اس نے روزہ رکھا، افطار جب تک نہیں کیا، یہ مسلسل عبادت میں ہے، ہر لمحے عبادت میں ہے۔ یہ اگر سویا ہوا ہے تب بھی عبادت میں ہے، فرشتے اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں، اور اگر یہ خاموش بیٹھا ہے تب بھی فرشتے اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ مستقل عبادت میں ہر وقت ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مستقل ملتی رہتی ہے، عذاب جن کا گناہ مسلسل لکھا جاتا رہتا ہے۔ ایک ہے داڑھی منڈوانا، مستقل گناہ ہے، فرشتے مسلسل اس کا گناہ لکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سویا ہوا ہے تب بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تب بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، بیت اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کا وظیفہ پڑھ رہا ہے، تب
جن کپڑوں میں ریشم کا کپڑا شامل نظر آتا ہے اسے آرٹیفیشل سلک کہا جاتا ہے، مصنوعی ریشم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ریشم نہیں جو ریشم کے کیڑے سے حاصل کیا جا رہا ہے، یہ باقی چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقی ریشم نہیں، یہ ریشم کی شکل ہے، یہ حرام نہیں، جو حقیقی ریشم ہے وہ حرام۔ تو بہرحال جب تک سونا پہنا ہوا ہے مرد نے یہ مسلسل گناہ ہے، فرشتہ مسلسل اس کا گناہ دیتا ہے۔ ریشم جب تک پہنا ہوا ہے مرد نے یہ مسلسل گناہ ہے، فرشتہ گناہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح روزہ بندے نے رکھا تو افطار تک یہ مسلسل عبادت میں ہے، فرشتہ
جی آج بڑی گرمی ہے، آج نہیں رکھا جاتا، یہ سارے بہانے ہیں مکہ مکرمہ سے۔ رمضان کا مہینہ آیا، گرمی کا موسم، جو ہی رمضان قریب آیا، ایک بندہ مکہ سے چلا کہ طائف جاتا ہوں، وہاں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، تو میں گرمی کے روزے ہیں طائف میں گزار کیا ہوں۔ چلتے چلتے طائف کے قریب پہنچا، دیکھا ایک بندہ سواری پہ سوار ہو کے مکہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، یہ اس سے کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ جی آپ کہاں سے آئے؟ میں تو مکہ سے آیا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے؟ جی میں تو مکے جا رہا ہوں۔ کہا آپ مکہ سے کیوں آئے؟ کہا رمضان شروع ہو رہا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے میں طائف آ رہا ہوں، آپ کیوں مکے جا رہے ہو؟ یہ بندہ کہنے لگا رمضان شروع ہونے والا ہے، میں گرمی سے بچنے کے لیے مکے جا رہا ہوں۔ وہ بندہ حیران کہ گرمی تو مکہ میں ہے، طائف میں نہیں، میں تو گرمی سے بچنے کے لیے طائف آیا ہوں، اور تو طائف جیسی ٹھنڈی جگہ کو چھوڑ کے مکہ جا رہا ہے، تو میں گرمی سے بچنے جا رہا ہوں، وہاں تو گرمی ہے۔ وہ کہنے لگا تو دنیا کی گرمی سے بچنے آیا ہے، میں آخرت کی گرمی سے بچنے جا رہا ہوں، میں محشر کی گرمی سے بچنے جا رہا ہوں۔ دنیا میں اگر موسم گرم ہے، جتنا روزے میں مشقت آئے گی اتنا اللہ کی طرف سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور دنیا کا بھی اصول ہے کہ جو مزدور زیادہ مشقت والا کام کر رہا ہو، مالک اسے اجرت اور مزدوری زیادہ دیتا ہے، اور جو مشقت والا کام نہ کرتا ہو اسے اجرت ملتی ہے لیکن کم ملتی ہے۔ وہ زیادہ کا مطالبہ کی کرے تو مالک کہے تو کون سا مشکل کام کر رہا ہے، کون سا تو دھوپ پہ کھڑا کام کر رہا ہے، اور جو مشکل اور مشقت والا کام کر رہا ہو اسے مالک اجرت بھی زیادہ دیتا ہے۔ جس روزے میں بندے کو بھوک ستائے، جس روزے میں بندے کو پیاس ستائے، جس روزے میں بندہ رب کے لیے تکلیف برداشت کرتا جائے، اللہ اسے اس روزے پہ اجر بھی زیادہ عطا فرمائے۔ بہرحال یہ موقع غنیمت ہے، اللہ جسے عطا کر دے، اور جس مہینے کی ہر رات 7 لاکھ جہنمی آزاد ہوتے، 6 لاکھ جہنمی ہر رات کو جہنم سے آزاد ہوتے۔ اور اسی طرح رحمت اللہ کی اس مہینے میں برستی ہے۔ اب رحمت کو سمیٹنا یہ بندے کا کام، وہ کتنی اللہ کی رحمت سمیٹ سکتا ہے۔ دل کو رحمت سمیٹنے کا ذریعہ روزہ ہے، اور رات کو اللہ کی رحمت سمیٹنے کا ذریعہ نماز
اللہ کے پاک پیغمبر نے تاکید کی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر بندہ چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور جس طرح تراویح کی نماز مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ مرد تو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں گے اور عورتیں گھروں میں پڑھیں گی، لیکن جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے تراویح کی نماز، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ تراویح کی نماز کتنی رکعت ادا کرنی ہے، چونکہ یہ امت کا مزاج بن چکا ہے کہ جہاں کوئی نرم گوشہ نظر آتا ہے تو لپکتے ہیں اسی کی طرف، جہاں سے سہولت نظر آئے بغیر تحقیق کے، یہ سہولت والی بات ہے، فوراً لپکتے ہیں، فوراً معامل کرتے ہیں۔ جس طرح مختلف میسج ہوتے ہیں، ایک میسج لکھتا ہے جمعہ مبارک، اور نبی پاک نے فرمایا جو جمعے کی مبارک دے اس پر جنت واجب ہے، اس کو آگے میں مبارک دو۔ اب مسلمان نے دیکھا پڑھا جنت واجب ہوتی ہے، اس نے جمعے کی مبارک دینی شروع کر دی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ جمعے کی مبارک دینا، جمعہ مبارک ہے، مبارک جمعے کا دن، لیکن جس طرح عید کی مبارکباد بندہ دیتا ہے، جمعے کی مبارکباد دینا نبی پاک سے، آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور نہ نبی پاک نے کوئی ایسا حکم دیا کہ جمعے کی مبارک دے گا اس کو یہ اجر ثواب دے گا۔ لیکن چونکہ تھوڑے سے کام میں جنت مل رہی ہے تو لپکتے ہیں اس کی طرف۔ جی آخری جمعہ رمضان کا، اس میں 4 رکعت نماز بندہ پڑھے، پہلی میں یہ سورت پڑھے، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ، تو ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہے۔ بکواس ہے، جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس میں۔ لیکن چونکہ جب سنا کہ ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہے، بڑے شوق سے پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے، حالانکہ شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چونکہ سہولت نظر آ رہی ہے، 4 رکعتیں پڑھو ساری زندگی کی نمازیں قضا ادا ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی، یار اس سے بڑی کیا ہے؟ جمعہ الوداع کو دیکھو، جب آئے گا پڑھے گا۔ جو رمضان کی مبارک کسی کو دے دے گا، جنت اس پہ واجب ہے، وہ فوراً مبارکیں دینی شروع کر دے۔ اور یہ ویسے مبارک دو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ مبارک دی تو مجھ کو جنت واجب ہو جائے۔ چونکہ تھوڑے کام پہ سہولت نظر آتی ہے تو لپکتے ہیں اس کی طرف۔ اس یہی حال تراویح کے ساتھ ہے۔ اور نوجوان بندے جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، وہ بھی سہولت تلاش کریں گے تراویح میں۔ یاد رکھیے نماز تراویح جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا تراویح کی رکعتیں 8 رکعت تراویح کی نماز انہوں نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269، اما عائشہ صدیقہ
صحابہ تعداد تھوڑی تھی. دوسری رات آئی اور صحابہ کو پتا چلا دوسری رات صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہوا. نبی پاک نے دوسری رات بھی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی. تیسری رات آئی اور صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. تیسری رات بھی نبی پاک نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے. یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ دیکھو صحابہ کو کہ جب پتہ چلا جماعت تراویح کی ہو رہی ہے نماز، ایک دن تعداد تھوڑی تھی، دوسرے دن زیادہ ہو گئی، تیسرے دن اور زیادہ ہو گئی، اور چوتھے دن مسجد نبوی بھر گئی. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے دن بڑے شوق سے زیادہ آئیں گے، اور جب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، دوسرے دن کہیں گے ہمت نہیں ہو رہی، تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، مشکل ہے، نہیں کھڑے ہونے ہوتا. اور کوئی آئیں گے آج پڑھ کے بھاگ جائیں گے. ذرا اپنا عمل دیکھو، صحابہ کا عمل دیکھو، دن بدن میں اضافہ ہو رہا. چوتھی رات آئی، اللہ کے پاک پیغمبر نہ نکلے تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے، مسجد نبوی بھری ہوئی. صبح کی نماز جب آقا نے پڑھائی، فرمایا مجھے تمہارا رات کو جمع ہونا میرے علم میں آ چکا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کے ساتھ مل کے چوتھی رات بھی کر دیتا، اللہ اسے فرض کر دیتے، اور اگر فرض ہو جاتی تو میری امت کے بیمار اور کمزور اور محتاجوں کے لیے تکلیف ہوتی. اس لیے میں نے چوتھی رات نہیں پڑھائی کہ فرض نہ ہو جائے. میری امت میں مریض بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، ضعیف. اس کے بعد تراویح کی نماز صحابہ انفرادی طور پہ پڑھتے رہے، جماعت نہیں ہوئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. انہوں نے لوگوں کو انفرادی نماز تراویح کی پڑھتے دیکھا، اکٹھا فرمایا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے، اتنا پیارا پڑھتے تھے کہ ایک دن جبرائیل امین آئے اور آپ نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں ابی بن کعب سے کہو وہ قرآن پڑھے اور آپ اس کا قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھ کے سنتے نظر آئے. وہ پڑھے اور آپ سنیں. انہیں مقرر فرمایا کہ تم جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح اور وتر یہ پڑھاؤ. اب لوگ کہیں گے دیکھو نا حضرت عمر نے شروع کروائی. اللہ کے پاک پیغمبر فرما دے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگوں تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے. فاروق اعظم نے 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت کے ساتھ، اور اس میں قرآن کریم سننا سنانا بعد میں شروع کیا ہے. اللہ کے نبی سے ماننے کا حکم پہلے دے کے گئے کہ تمہارے لیے لازم ہے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا. دوسری بات، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر فرمایا، نماز کے امام بنے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے، اور جو مقتدی بنے وہ بھی صحابی رسول ہے، اصحاب محمد رسول اللہ ہے. امام بننے والے بھی صحابی، مقتدی بننے والے بھی بولو، مقتدی بننے والے بھی صحابی. میں نے دین سیکھا اپنے اساتذہ سے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، انہوں نے
کہ اجماع صحابہ ہے اس پہ، اور جن احادیث میں 8 رکعت کا ذکر ملتا ہے کہ نبی پاک نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے رات کو، تو میرے بھائی وہاں تراویح کا لفظ نہیں ہے، وہاں صلاۃ اللیل کا لفظ ہے۔ لیل کہتے ہیں رات کو، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو۔ صلاۃ اللیل سے مراد تہجد کی نماز ہے، جو اللہ کے پاک پیغمبر نے رمضان میں نہیں پڑھی ہے، غیر رمضان نہیں پڑھی ہے، سارا سال پڑھی۔ وہ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر اللہ کے پاک پیغمبر نے سارا سال پڑھی۔ حدیث میں اس نماز کا ذکر ہے، نبی پاک نے 8 رکعتیں صلاۃ اللیل پڑھی ہیں، تراویح کا ذکر نہیں ہے۔ اگر نبی پاک نے 8 رکعت پڑھائی ہوتی، عمر 8 رکعت کا حکم دیتے، حضرت ابی بن کعب 8 رکعت پڑھاتے۔ اگر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو آج کا کوئی اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی 8 پڑھتا ہے تو اس کی مرضی، بدنصیبی اس کی ہے۔ یہ تو موقع اللہ نے دیا ہے بخشش کروانے کا، رحمت لوٹنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، اور تو پوچھ رہا 8 ہے یا 20 ہے، نہیں 8 ہے، ہم 8 پڑھیں گے، تو نہ پڑھ، ایک بھی نہ پڑھ، تیرے سجدے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا تیرا سجدہ کرنے سے رب کی خدائی میں فرق آئے گا؟ کیا تو تراویح کی نماز پڑھے گا تو اللہ کی خدائی بڑھ جائے گی؟ نہیں، جو اس میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، دل و دماغ کی تختی پہ نقش کرنا میری امانت ہے آپ کے پاس۔ گھر میرا ہو، گھر آپ کا ہو، گھر میں اسی کو لے کے جائیں گے جسے ہم پسند کریں گے، جسے ہم چاہیں گے۔ کوئی دوست ہے، عزیز رشتہ دار ہے جسے آپ چاہتے ہیں، آپ اسے پکڑ کے گھر میں لے جائیں گے، آئیے میرے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ اور جسے آپ پسند نہیں کریں گے اسے اپنے گھر میں اندر نہیں لے کے جائیں گے۔ یہی معاملہ ہے میرے بھائی، جسے رب محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے 20 رکعت تراویح میں اپنے دربار میں سر سجدے میں لگا کے سبحان ربی الاعلیٰ کے وظیفے کہلواتا ہے، جسے رب نہیں چاہتا دروازے سے واپس بھیج دیتا ہے، جسے رب نہیں چاہتا جلدی اٹھا دیتا ہے۔ یہ تو جس سے رب محبت فرماتے ہیں اسے اللہ اپنے دربار میں جھکاتے ہیں، اسے اللہ اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، تو یہ سعادت ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ دن میں